بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 94 نیوز کا اسٹوڈیو۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ آج کا پروگرام ذرا اسپیشل نوعیت کا پروگرام ہے۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے جو سلطان الاولیاء ہیں۔ میری مراد حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی مناسبت سے ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اسی مناسبت سے آج کے پروگرام کو تشکیل دیا گیا ہے تاکہ ہم اس ہستی کا ذکر کر سکیں جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول نبی محترم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ناظرین کرام، اولیاء کرام، ان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کے نبی کی باتیں ان عام لوگوں تک پہنچانا جو اس بات کو سمجھتے نہیں، وہ بے شک کلمہ بھی پڑھتے ہوں لیکن وہاں تک ان کی تعلیمات نہ پہنچی ہوں۔ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت باتیں ان لوگوں تک پہنچانا یہ بزرگوں کی زندگی کا مقصد اور مدعا ہوتا ہے، اور بالخصوص اپنی عبادت ریاضت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا، یہ ان بزرگان دین کا شیوا رہا ہے۔ اسی پر انشاءاللہ آج مختصر سی بات بھی ہوگی، اور کچھ میرے ساتھ مہمان تشریف لائے ہیں، ان سے بھی کچھ باتیں بھی ہوں گی، اور ان سے منقبت کے کچھ اشعار بھی ہم سماعت کریں گے، اور ایک سٹارٹ میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کریں گے۔ ناظرین کرام، میں اسٹوڈیو میں آج تشریف لائے ہیں انتہائی عزت اور محبت کے لائق جناب ڈاکٹر حماد الرسول صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، 94 نیوز کو یہ سعادت بخشی اور اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ جی، میں بھی مشکور ہوں 94 نیوز کی پوری ٹیم کا، آپ کا، کہ آپ نے اس مبارک مہینے کے حوالے سے اس منفرد پروگرام میں مجھے شامل ہونے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری یہ کاوش قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں شاعر بھی ہیں، ممتاز ادیب بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور بہت پیارے ہمارے ساتھی ہیں جناب محمد اسلم طالب چشتی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ چشتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کے کرم ہے بہت۔ اچھا چشتی صاحب، بہت شکریہ، آپ آج ہمارے اسٹوڈیو میں پھر تشریف لائے، اور آج بات ہو رہی ہے غوث پاک کی زندگی کے حوالے سے، اور کچھ اسی مطلب حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کچھ باتیں اپنے ناظرین تک شیئر کر سکیں۔ تو آپ بھی آج منقبت کے کچھ اشعار ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً آپ پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ غوث پاک کی زندگی کے حوالے سے کوئی بات ہمارے ناظرین تک شیئر کرنا چاہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی 94 ساری ٹیم کا، کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت مہینے میں بابرکت محفل میں مدعو کیا۔ میں مشکور ہوں آپ کا، آپ کی ٹیم کا۔ جس ہستی پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت پہ اگر بات کی جائے، ان کی حیات طیبہ پہ اگر بات کی جائے تو یہ بہت اس کو وقت درکار ہے۔ جی جی، لیکن مختصر ٹائم میں ان کی یوں تو بے شمار کرامات ہیں،
لیکن میں ان کی ایک جو ہے نا ان کی کرامت یا کہہ لیں یا اس کو اعلان سرداری کہہ لیں، وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا۔ جی جی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بغداد شریف کی ایک جامع مسجد میں آپ تشریف لائے۔ آپ نے تمام اولیاء کرام کو وہاں مدعو کیا اس مسجد میں، جامع مسجد میں۔ تو اس جامع مسجد میں تقریباً روایتوں میں ہے کہ اس میں تقریباً 2000 کے قریب جو جید علماء کرام، اولیاء کرام، مشائخ اعظام اس میں اکٹھے ہوئے۔ جی جی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خطبہ اپنا جو وہ بیان ہے وہ شروع کیا۔ بیان کے دوران انہوں نے ایک اعلان کر فرمایا آپ نے۔ جی جی اس اعلان میں آپ نے فرمایا، عربی میں، ان کی عربی زبان تھی، عربی میں بولتے تھے، لیکن میں اردو میں ہی اس کی ٹرانسلیشن کروں گا۔ ٹرانسلیشن کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمام اولیاء کرام کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ واہ، یہ مشہور ہے، ساری دنیا اس کو جی جانتی ہے۔ جی جی جب آپ نے یہ فرمایا کہ تمام اولیاء کرام کی گردن پہ میرا قدم مبارک ہے، تو سب 2000 کے قریب تقریباً لگ بھگ وہاں جو ہے وہ اولیاء کرام، اللہ کے بندے، برگزیدہ بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ جی جی وہ سب نے اپنی گردنیں ادب سے جھکا لی، تسلیم کر لیا کہ آپ واقعی سردار ہیں ہمارے، جی جی سب اولیاء کے۔ تو ان میں ایک اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ جی جی ان کا نام علی بن عطیہ تھا۔ جی جی وہ اٹھے اور جا کر ممبر پہ غوث پاک کا قدم مبارک پکڑا اور اپنی گردن پہ رکھ لیا۔ یعنی انہوں نے اس کو عملاً ثابت کر دیا، بالکل۔ دل سے بھی ہم اقرار کرتے ہیں اور عملاً بھی ہم اقرار کرتے ہیں۔ جی جی تو وہاں جو اس بغداد شریف کے آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے بھی تسلیم کیا، اور جو اس علاقے کے اولیاء کرام تھے سب نے تسلیم کیا کہ آپ اولیاء کے سردار ہیں۔ تو وہاں سے جو پھر وہاں سے ایک بغداد شریف سے دور شہر ہے، اس میں ایک ولی اللہ کے رہ رہے تھے، انہوں نے بھی سنا، ان کا نام بھی جو ہے نا وہ احمد شیخ احمد صاحب تھے وہ۔ جی جی تو انہوں نے بھی سن لیا، وہ اپنے مریدوں سے باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ غوث پاک جو ہیں وہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بغداد شریف میں جو ہے نا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں تمام ولیوں کا سردار ہوں۔ جی جی سب نے سنا۔ پھر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بڑی ایک اچھی اچھا شعر لکھا کہ جن کی ممبر پہ ہے گردن اولیاء، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، ان کے قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جی 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 تو وہ اس طرح سلسلہ جو ہے وہ سب نے تسلیم کیا۔ پھر اس کے بعد اسی وقت ہندوستان میں خراسان میں خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی اپنے مریدین سے فرمایا کہ اس وقت غوث پاک جو ہیں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بغداد شریف سے وہ سن رہے ہیں اسی وقت کہ وہ اعلان کر رہے ہیں، یہ کشف کے ذریعے، اللہ کی قدرت کے یہ ذریعے، اللہ کی قدرت، جی اللہ کی دی طاقت سے وہ سن رہے تھے۔ جی جی بالکل۔ جب آپ نے سنا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا جب، تو انہوں نے کہا کہ میری گردن تو کیا،
میرے سر اور میری آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طرح اگر غوث پاک کی ہم کرامات کو بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ تو ختم ہونے والی ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو ٹائم درکار ہے بہت زیادہ۔ جی بالکل۔ تو ویسے بھی چشتی صاحب کرامات کی بات کی جائے یا ان کے عملی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے یا ان کے وہ ایک جو انہوں نے تربیت کی ہے لوگوں کی اس حوالے سے بات کی جائے یا ان کے تقوی کے اوپر بات کی جائے تو پھر اتنا قلیل وقت میں یہ ساری چیزیں مینیج کرنا بہت مشکل ہے۔ تو لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے اور اسی میں ہم نے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے اور تقوی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے والد کا یہ مقام ہے کہ ایک سیب کھایا اور پھر ایک سیب کھانے کے بعد یا ایک اس کا لقمہ لیا اور اس کی قیمت پوچھنے چلے گئے، اس کا معاوضہ پوچھنے چلے گئے، اور پھر جب معاوضہ پوچھنے چلے گئے تو آگے سے 12 سال سم تھنگ جو ہے وہ اس باغ کی گوڈی کرنی پڑی، پھر اس کے بعد شادی، اور یہ سارے معاملات دیکھا جائے تو اگر والدین اتنے متقی ہوں، پرہیزگار ہوں تو پھر اولاد غوث پاک پیدا ہوتی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ایک نعت شریف شامل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ناظرین کو آپ کوئی خوبصورت نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرمائیں۔ مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھ خطا کار سارا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سار اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے،
دھیان مدینے کی طرف رہے، کیا بات ہے، میرے میں یہاں اور میرا دھیان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ میں تو چلتا ہوں میرا سامان مدینے میرے، مجھ خطا کار سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، کیونکہ مدینہ 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 مدینہ، کہاں تیرا روزہ کہاں میں کمینہ، کہ مدینہ پاک کا تذکرہ اپنے لوگوں پہ چھیڑا ڈاکٹر حماد رسول صاحب نے، بہت خوبصورت انداز میں پڑھا۔ گرامی کے حضرات، بات ہو رہی ہے میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے، اور بالخصوص اس ماہ مبارک میں آپ نے دنیا سے وصال فرمایا، اور اسی مناسبت سے 11 ربیع الثانی سن 561 ہجری میں آپ 91 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی بغداد شریف میں۔ تو اسی مناسبت سے ربیع الثانی کے اس مہینہ پاک کی مناسبت سے ہم نے کوشش کی ہے، یہ چھوٹی سی کاوش کی ہے کہ اس ہستی کو خراج عقیدت پیش کریں، اس ہستی کو خراج تحسین پیش کریں جس نے بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک پوری انسانیت کو درس دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اور دیکھیں، تربیت کی بات ہے، والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور ایک بات اس کو لے کے تو بچپن میں جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، تو سچ بولا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک تربیت کا اثر تھا کہ 40 کے 40 وہ جو ڈاکو تھے یا جتنے بھی ڈاکو تھے وہ سارے اسلام میں داخل بھی ہو گئے، اور اس میں انہوں نے سچی توبہ کی، اور وہ تمام کے تمام ایک اچھے انسان بن گئے۔ تو یہ ایک تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر چشتی صاحب کی طرف۔ تو منقبت کے کوئی اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں نا اپنے 2-3 اشعار جو ہے نا وہ حضور غوث پاک کی خدمت میں، کہ پنجابی میں ہے، یہ پروگرام تو اردو میں ہے لیکن یہ پنجابی میں ہے۔ جی جی بسم اللہ، کوئی بات نہیں۔ غوث پاک دے پاک دربار وچوں، جی جی، غوث پاک دے پاک دربار وچوں موتی فقر دا ایک میں پا لیا ہے۔ غوث پاک دے پاک دربار وچوں موتی فقر دا ایک میں پا لیا ہے، تے میرے بختاں دے تارے بھی ستڑے سن، ستڑے سن، میرے بختاں دے تارے بھی ستڑے سن، ستا قلب بھی سخی جگا لیا ہے، تے میرا موڑ دے خالی نہ منگتیاں نو، سبحان اللہ، میرا موڑ دے خالی نہ منگتیاں نو، دامن اڈ کے آپ برا لیا ہے،
ਤੇ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਤਾਰਾ ਚਮਕਾ ਲਿਆ। तारा चमका लिया। ये उनकी तो शान ही निराली है ना जी। जी जी, क्या बात तो एक और ही इसी तरह की मैं आपको सुना देता हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी कम है, जी, इसलिए बिस्मिल्लाह। मैं ज़रा मुख्तसर करता हूँ जी जी जी, कि बन मंगता गौसे पाक दा तू, वाह, बन मंगता गौसे पाक दा तू, तेनू दर दर मंगना नहीं पैना। क्या बात है, क्या बात। बन मंगता गौसे पाक दा तू, तेनू दर दर मंगना नहीं पैना। जो कादरी रंग विच रंगिया है, जो कादरी रंग विच रंगिया है, उन्नू चोला रंगना नहीं पैना। वो खासां दे विच आ जांदे ने क्या ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪੈ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪੈ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਾਦਰੀ ਆਖਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਾਦਰੀ ਆਖਣਗੇ, ਨਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। क्या बात है, क्या बात है। ਜਿਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਇਮਾਮ ਏ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ, आहा, ਉਹਨੂੰ ਹਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। अशरां दा कोई खौफ नहीं। ਜਿਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਇਮਾਮ ਏ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ, ਉਹਨੂੰ ਹਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਗੌਸ ਦਾ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਲਬ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। क्या बात, क्या बात। इसी तरह बस दो तीन ही ये हैं गौसे पाक की शान जी, में। जी। और भी बहुत ज़्यादा हैं, नहीं, लेकिन माशाल्लाह, आपकी हाँ, ये वक्त की मुनासबत से ही मैंने पेश कर दी हैं। जी जी, बिल्कुल। तो तो नाज़रीन किराम, दोबारा डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और मनकबत के अशार इनसे समात करते हैं। गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमाते हैं डॉक्टर हमाद रसूल साहब। एक मरतबा फिर आपसे मैं मनकबत के शार पेश करता हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह। सरकार गौसे आज़म, नजरे करम खुदारा। सरकार गौसे आज़म, नजरे करम खुदारा। मेरा खाका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया। ऐसे सखी का मंगता, ऐसे सखी का मंगता, फिरता है मारा मारा। सरकार गौसे आज़म, नजरे करम खुदारा। मेरा खालिका सबर दो, मैं गुलाम हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म, मौला अली का सदका, गंजे शकर का सदका। मौला अली का सदका, मौला अली का सदका, गंजे शकर का सदका। मेरी लाज रख लो या गौस, मेरी लाज रख लो या गौस। मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म, नजरे करम खुदारा। मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म, और मीरा बने हैं दूल्हा, महफिल सजी हुई है। मीरा बने हैं दूल्हा, महफिल सजी हुई है। सब औलिया बराती
सब औलिया बराती, क्या खूब है नजारा सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम, नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आजम। और ये तेरा करम है या गौस के बुला लिया है दर पर, ये तेरा करम है या गौस के बुला लिया है दर पर, कहाँ रूसिया फरीदी, कहाँ रूसिया फरीदी, कहाँ आस्था तुम्हारा, सरकार गौसे आजम, नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आजम। बहुत खूब। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम अब्दुल कादिर जिलानी वो गांव है जहां आपकी पैदाइश हुई। तो जो अलकाब हैं मुहियुद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसे सकलैन, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी ज़ात को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए आज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन का एहतमाम किया गया है और 94 न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस स्पेशल मौके पर उन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया है और अपना नाम उनके ग़ुलामों में लिखवाया है और उनका ज़िक्र करके, क्योंकि ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक एक एक लम्हा इन्होंने ज़िंदगी का गुजारा है। तो यकीनन वो हस्तियाँ काबिल तारीफ़ हैं और उन हस्तियों का ज़िक्र करना भी मैं समझता हूँ हमारे लिए बाइसे सआदत है कि हम उन हस्तियों का ज़िक्र करके उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करके उनकी लाइफ को पढ़ के कि उन्होंने अपनी आइडियल लाइफ कैसे गुजारी है, लोगों को दीन की दावत कैसे दी है, लोगों को दीन का रास्ता कैसे बतलाया है और जो गुमराह लोग हैं उनको सीधे रास्ते पे कैसे चलाया है। ये उन लोगों की सारी ज़िंदगी काविश रही है, कोशिश रही है। तो हम भी ये सआदत समझते हैं कि कम अज़ कम उनका ज़िक्र करके हम भी अपना नाम उनके ग़ुलामों में, उनके नाम लेवा लोगों में अपना नाम लिखवा लें ताकि कल क़यामत के दिन हम भी सुरखरू हो सकें। अपने मेहमानों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो बड़े कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जनाब मोहम्मद असलम तालब चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और क़िबला डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। चिश्ती साहब, 94 न्यूज़ के लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? 94 न्यूज़ के लिए डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको हम रोज़ाना देखते हैं, इसको बहुत अच्छी इनके प्रोग्राम हैं, बहुत अच्छा, ये मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी है, प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। किसी भी मौका पर जो प्रोग्राम हो ये ज़रूर पेश करते हैं। हम रोज़ाना इनको देखते हैं, हर मैदान में ये पेश रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये चैनल को मुतारफ़ करवाया, इस चैनल को चलाया। इस चैनल को चलाना कोई आसान काम नहीं, तो इसलिए ये आप की बहुत कोशिश है। अल्लाह ताला कबूल करे, आप इसमें जो है अपना इसमें स्ट्रगल जो है वो जारी रखें। अल्लाह ताला जो है आपको दिन दुगनी और चार चुगनी रात चुगनी आपको जो है तरक्की दे। अल्लाह पाक से ये दुआ है और ये पैगाम भी है और दुआ भी है। जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप कोई पैगाम 94 न्यूज़ के लिए? बिल्कुल, जैसे कल भी हाज़िरी होती है, स्पेशली मेरी तो मजहबी प्रोग्राम्स में बतौर नात खान हाज़िरी हुई रमज़ान में। माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने पूरे महीने का एक शेड्यूल बनाया। उसके बाद रबीउल नूर शरीफ का
محرم شریف کا، تو یہ ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ جو اسلامی مہینے اس جو کسی مناسبت جو رکھتے ہیں ان میں یہ ایک خصوصی پروگرام تشکیل دیتے ہیں. جیسے آج کا پروگرام اسی ماہ کے حوالے سے جی بالکل سیدی مرشدی شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نام کے ساتھ منسوب کیا. اسی طرح ربیع الاول شریف کا تھا، محرم شریف کا جو ہے وہ شہداء کرب و بلا جی آپ کے نام سے منسوب تھا. اس کے علاوہ دیگر جو بھی ہمارے مذہبی تہوار ہیں جو ایشوز ہیں ان کو بھی یہ اجاگر کرتے ہیں. جی جو چیزیں ہمارے علاقے میں پرومیننٹ ہیں ان کو یہ مزید جو ہے وہ ایکسپلور کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک اچھا احسن قدم ہے ان کا. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے. اب تو ماشاءاللہ جو باقی پروگرامز ہوتے ہیں ان کی لائیو کوریج بھی کر رہے ہوتے ہیں جی مختلف جگہ پہ جہاں پہ کوئی تعلیمی گفتگو علمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، مذہبی پروگرام کی کوریج کرتے ہیں. جی بالکل. اللہ تعالیٰ مزید ان کو جو ہے کامیابیاں عطا فرمائے. جی سلامت رہیں سارے. جی ماشاءاللہ. ناظرین کرام، 94 نیوز کی پوری ٹیم جو ہے وہ دن رات اس کوشش میں رہتی ہے کہ اچھے سے اچھی پروگرام آپ تک شیئر کی جا سکیں، اچھی سے اچھی خبر جو ہے وہ آپ تک شیئر کی جا سکے، اور جہاں تک آپ عام عوام نہیں پہنچ پاتی وہاں 94 نیوز کی ٹیم پہنچتی ہے اور وہاں کے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچاتی ہے، شیئر کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کاوش ہے. 94 نیوز کی پوری ٹیم کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اسی خیال کے ساتھ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں پھر آپ تشریف لائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.